وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قبل علماء کرام مشایخ اعظام راجہ فرید صاحب نائب اور جتنے بھی ہمارے یہاں سامعین ہیں میں سب کا نام لے لیتا ہوں بخاری صاحب نے سب کا نام لے لیا ہے سب قابل احترام ہے وقت سر ہے سب سے پہلے تو میں مسجد انتظامیہ کو آج یہاں عالی شان پروگرام منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل سنت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اس لیے کہ ہماری کوئی بھی جو پروگرام کی بعض لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کہیں اور سے رگڑا ملتا ہے تو ادھر سے آ کر وہ اپنی کمی کجی پوری کرتے ہیں اہل سنت کو کسی بھی جگہ سے کوئی الحمدللہ مسئلہ نہیں ہے اس لیے ہم توحید بھی کھل کر بیان کرتے ہیں شان رسالت بھی بیان کرتے ہیں جب توحید کی باری آئے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے غوث الاعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں آپ کی جو دعائیں ہیں اور وہاں بندے کا وہ فنا فی اللہ کرتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ سلسلہ چشتیہ میں لا الہ الا اللہ کی قسم لوگ پوچھتے ہیں آپ ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتے یہ سلسلہ چشتیہ میں ذکر بالجہر اللہ کی وحدانیت کا اظہار حتیٰ کہ جب ہماری میتیں کاندھوں پہ اٹھائی ہوتی ہیں اس وقت بھی لا الہ الا اللہ کا جاری رہتا ہے بعض علماء نے لکھا یہاں آہستہ پڑھیں لیکن کہنے والوں نے کہا نہیں یہ سیاسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے گھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں دنیاوی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے آپ نے جنازہ اٹھا رکھا ہے میت کو کندھا دے رکھا ہے وہ میت کتنی خوش نصیب ہے جس کو کندھے پہ اٹھا کر رب کا ذکر اور توحید بیان ہو رہی ہے اس کو جب فرشتے پوچھیں گے من رب کو کہو تو میرے نام سے سارے رب رب کرتے سبحان اللہ تو گویا سلسلہ چشتیہ میں اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو صوفیاء ہیں وہ توحید کیسی بیان کرتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو اس کا نام چتار والا کسے میدان نہ ہردار سبحان اللہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی نفی اسبا
دا پانی دیتا ہر رگے ہر رگے ہر جائی بعض لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ اہل سنت والے توحید میں آمین کرتے ہیں کسی نے کملی والے سے شکایت کی کہ اے کملی والے حضرت علی شیر خدا اکثر درود سورہ اخلاص پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد فرمایا پوچھنے والے سورہ اخلاص کا مفہوم میں جانتا ہوں یا علی جانتے ہیں سورہ اخلاص کا سب سے پڑھتے ہیں تو جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہو اس کی زبان پر قل هو اللہ احد کی صدا بلند ہو یہ سارے شرک بت پرستی اصنام پرستی اور علاقائی پرستی کسی بھی پرستی کا وہاں پہ کوئی شائبہ نہیں رہتا جب بندہ کہتا ہے قل هو اللہ احد لوگ کہتے ہیں آپ حضور کو خدا تک لے گئے حضور کو خدا تک لے گئے فرمایا نہیں ہم حضور کو خدا سے آگے نہیں لے گئے لیکن یہ بات بتا دیں کہ حضور خدا کے پاس ہی ہے خدا کے قریب اس کائنات میں اگر کوئی ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا خدا کے قریب ترین اگر کوئی ملاقات کرنے گیا ہے ما زاغ البصر وما طغى ارے یہ کس کی شان ہے اللہ کا دیدار کس نے کیا ہے اللہ سے ملاقات کس نے کی ہے اللہ کے ساتھ کون ملا ہے کون تھا جو رب سے ملاقات کر کے واپس آیا ہے وہ آمنہ کا لال ہی ہے اور تو وہاں کسی کو مجال نہیں ہے حضور کے سوا کسی کی مجال نہیں ہے لہذا حضور کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ محمد عبدہ ورسولہ کہ حضور شفیع المذنبین بھی ہے حضور شافع المنشور بھی ہے حضور خاتم النبیین بھی ہے حضور کریم بھی ہے حضور رحیم بھی ہے حضور رحمت للعالمین بھی ہے حضور ہمارے آقا بھی ہے حضور مکی بھی ہے حضور مدنی بھی ہے حضور امام الانبیاء بھی ہے اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور محمدن عبدہ و رسولوں کے مرتبہ پر بھی فائز ہے لیکن علامہ اقبال لکھتے ہیں کسی کو یہاں شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں بھی بندہ ہوں حضور بھی بندے ارے ہم بندے وہ ہیں جن کے صدقے اللہ نے ہمیں سجدے کی توفیق دی ہے وہ کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیز دیگر ما سراپا انتظار منتظر اور چیز ہے ہم سراپا انتظار ہیں ان کی انتظار کی جاتی ہے ہم سراپا انتظار ہیں ان کی انتظار کی جاتی ہے تو گویا اہل سنت والوں تمہیں مبارک ہو کہ ہم توحید میں رب کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں لیکن ہم کلمے کا ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ کوئی گولڑا مولڑا نہیں کوئی موڑا پھوڑا نہیں کوئی دادا پھاتا نہیں یہ ترجمہ نہیں کرتے ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں بندگی اسی کی ہوگی سجدہ اسی کو ہوگا عبادت اسی کی ہوگی ہم اسی کے آگے جھکتے ہیں اپنی جبین نیاز اسی کے آگے جھکاتے ہیں وہی خالق ہے آپ نے سنا ہے
کسی سے پوچھیں آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ اس میں کوئی شریک ہے؟ زمین کس نے بنائی؟ سورج کس نے بنایا؟ یہ رات کو دن میں کون تبدیل کرتا ہے؟ دن کو رات میں کون تبدیل کرتا ہے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، ہمارا جو ایک اللہ بھی کہتے ہیں اللہ اوپر۔ کسی آپ زبان سے جو بندہ معلوم ہے وہ زبان ہی نہیں، آپ اس سے بھی پوچھیں وہ کہتا ہے اللہ۔ تو گویا میں ایک گزارش ہے آپ کو، اگر آپ موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں لیکن آپ کو لانا ہے تو چاہتا ہوں کہ ہماری تمام ایمانیات کے معاملات بالکل واضح ہیں۔ اللہ پر کامل یقین، اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رسالت، خاتم النبیین۔ ختم نبوت میں پہرا کس نے دیا؟ ختم نبوت میں پہرا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اور ختم نبوت میں پہرا امیر المجاہدین خاتم حسین رضوی نے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ 2014 میں ہم نے مظفر آباد سے ریلی نکالی، ہڈیاں تک کوٹھی تک، لوگ کہتے تھے یہ لبیک یا رسول اللہ ریلی کے، تو جدوں 5 گھنٹے لگے نا لبیک 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 یا رسول اللہ، پھر لوگوں کو پتا چلا کہ کملی والے جب آپ ہمیں بلائیں گے، آپ کی نبوت میں کوئی دبا لگانے کی کوشش کرے گا، ختم نبوت پر کوئی اگر راستے میں رکاوٹ بنے گا، تو پھر یہی سنی، یہی عاشقان مصطفیٰ، یہی بلال کو چاہنے والے، یہی ابو بکر صدیق کو ماننے والے، یہی فاروق اعظم کو ماننے والے، یہی عثمان غنی کے ماننے والے، یہی حیدر کرار کو ماننے والے، اور یہی پیر میر علی شاہ کو ماننے والے، اور یہی مولانا خاتم حسین رضوی کی قیادت میں آگے بڑھیں گے، اور قادیانیوں پر وہ ضرب لگائیں گے کہ پھر کوئی میرے نبی کی ختم نبوت پر کبھی انگلی نہیں اٹھائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت ختم نبوت پر بھی پیارا دینے والے، اور صحابہ کرام کی شان کو بھی بیان کرنے والے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہم صحابہ کو مانتے، تھوڑا سا بات میں ہاتھ کر لوگ صحابہ کی بات کرتے لیکن ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ نبی کے غلام ہیں۔ ابو بکر صدیق میرے نبی کی اوپر جان قربان کرنے والے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا ابو بکر صدیق کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں نظر الی وجہ رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق کون ہے؟ جو کہتے ہیں میں ہر وقت سرکار کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، ہر وقت میرے نبی کا چہرہ میرے سامنے ہو۔ کیوں میرے نبی کا چہرہ سامنے ہو؟ کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے، جیسے میری سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ جب مال خرچ کرنے کی باری آئی تو کہتے ہیں انفاق و مالی علی رسول اللہ۔ لوگوں تم کوئی 100 روپے چندہ دینے والے ہو، اور بعض دفعہ بندہ چندہ 1 روپیہ بھی نہیں دیتا، گھر بنیے کر لے، اور جی مسیحی کا انتظام ٹھیک نہیں، جناب پانی گرم نہیں ملیا، جناب آج گیزر نہیں چلا، آج اے سی بند ہے، پوچھو دینے کی بات نہیں، دینے نا حساب کرنے لوگ۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، اے ابو بکر صدیق جب کملی والے چندہ مانگتے ہیں، جب حضور مانگتے ہیں، صحابہ میں سے کون ہے جو اپنے گھر
گھر کی سوئی تک بھی میرے آقا پر نچھاور کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے۔ اور پوچھا گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ ماں ابقیت لأہلک، اے ابو بکر صدیق آپ اپنے گھر والوں کو کیا دے کر آئے ہو؟ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کیا ایمان ہے ابو بکر صدیق کا؟ اللہ و رسول ہمارا ہم تو الٹا کہتے ہیں، جب گھر کوئی شے نہ ہو اس میں آتی ہے اللہ ہی اللہ، یعنی کوئی شے نہیں۔ جب گھر دیکھیں نا ابو بکر صدیق کا الٹ چل رہے ہیں، جب گھر میں کچھ نہ ہو ہم کہتے ہیں تھا اللہ ہی اللہ، یعنی کوئی شے نہیں، لیکن صدیق کہتے ہیں میرے گھر میں سب کچھ ہے کہ میرا رب بھی موجود ہے، اس کا رسول بھی موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہم اپنے نبی کے، ابو بکر و عمر کے، عثمان و علی کے، ہم غوث جلی کے، ہم مہر علی کے، ہر ایک ولی کے، سیدی مرشدی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارا مال خرچ کرتے ہیں اور پھر ایک پرانا لباس پہن کر آتے ہیں تو اللہ اللہ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جبریل امین پیش ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے اس صحابی ابو بکر پر آج راضی ہو گئے ہیں، ذرا اپنے صحابی رسول سے پوچھیں، ابو بکر سے پوچھیں کہ یہ بھی مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں۔ ابو بکر صدیق وجد میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض۔ یہ ابو بکر کون ہے؟ آج سرکار مدینہ کے صدقے، حضور کے وسیلے سے، حضور کے قدموں میں آنے سے، حضور کی سنگت سے، حضور کی معیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سے، اپنا مال حضور پر نچھاور کرنے سے تجھے یہ مقام ملا ہے کہ آج رب تجھ سے پوچھ رہا کہ تو بھی مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں۔ والذین ما اشداء، لوگ آدھا جی تسی پائندن نہ نام کہتے ہو، پائندن کتھا لکھے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے آل بیت کا ذکر بھی کر دیا۔ کچھ لوگ صحابہ کی بات کرتے، آل بیت کی بات نہیں کرتے، توحید کی بات کرتے، میلاد میں چپ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا توحید کی بیان ہوتی ہے، حضور کے مہینے کی باری آئے، حضور کی ولادت کی بات آئے تو پھر لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بھی بلند ہوتی ہیں، اور ہمارا بندہ قبر میں پہنچے تو پھر نعت رسول مقبول بھی پڑھی جاتی ہے، اور خادم رضوی کا جنازہ اٹھے تو لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بھی بلند ہوتی ہیں، اور جب ابو بکر صدیق کی باری آئے تو صدیق کی صداقت بھی بیان ہوتی ہے، اور جب فاروق اعظم کی بات آئے تو فاروق اعظم کی عدالت بھی بیان ہوتی ہے، عثمان غنی کی حیا کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور حیدر کرار کی شجاعت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، فاطمہ الزہرا کی حیا کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، خاتون جدید کا تذکرہ ہوتا ہے، شہدائے کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے، حسن و حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، غوث اعظم کا تذکرہ ہوتا ہے، اولیاء کاملین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم سب کو ماننے والے ہیں، ہم سب کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم سب کا نام لیوا ہے، ہمارے ہاں کسی کی گستاخی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو اولیاء کا نام بھی عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ ارے ہم مدینہ نہیں کہتے، ارے مدینہ منورہ کہتے ہیں، ارے ہم بغداد نہیں کہتے، بغداد شریف کہتے ہیں، ارے مکہ نہیں کہتے، مکہ مکرمہ کہتے ہیں، اور پھر ہم ابو بکر نہیں کہتے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں، عمر کو خالی عمر نہیں کہتے، ہم عمر فاروق کہتے ہیں، عثمان کو عثمان نہیں کہتے، عثمان کو سنزین بھی کہتے ہیں، اور علی کو علی نہیں کہتے،
علی اور مرتضیٰ بھی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ اور ہم صرف فاطمہ کو فاطمہ نہیں کہتے، ہم فاطمہ کو سیدہ تو نسائے اہل